ظفر چین اسٹوڈیو کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ قتیبہ بن مسلم کا مملکت اسلامی کے خلاف ہونے والی اندرونی اور بیرونی سازشوں کا کلا کما کرنے اور فتوحات پر مبنی واقعات کے پچھلی قسط میں ہم نے مملکت اسلامی کے خلاف ہونے والی سازش کے بارے میں بتایا تھا کہ جب سپہ سالار نبید نے امیر بلخ مزنی اور امیر نوبہار برمک کے سامنے قلعہ دار کو اپنی بغاوت کا بتاتے ہوئے اس کو بھی سازش کا حصہ بنانے کی کوشش کی تو قلعہ دار پہلے تو حیران ہوا، پھر وہ غصے کی حالت میں اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تم لوگ قتیبہ بن مسلم کو جانتے نہیں ہو، جب اسے اس بات کی خبر ہوگی تو تم لوگوں پر خدا کا قہر بن کر نازل ہوگا۔ ناظرین کرام، واقعہ کا اگلا حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس واقعے کی تمام قسطوں اور دیگر سبق آموز اور دلچسپ اسلامی واقعات کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس تک یہ اطلاع پہنچنے ہی کون دے گا؟ برمک نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ اطلاع میں قتیبہ تک پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر قلعہ دار نے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ برمک کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ برمک کہہ رہا تھا، ہم اتنی آسانی سے کسی پر اپنا راز ظاہر نہیں کرتے۔ یہ بات سن کر قلعہ دار غصے کی حالت میں باہر نکل گیا۔ وہ جلد از جلد اپنے دفتر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ قتیبہ بن مسلم کو ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دے سکے، لیکن وہ غصے کی حالت میں بھول گیا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرایا ہے۔ اسے ہرگز یہ بات نہیں ظاہر کرنی چاہیے تھی کہ وہ بغاوت کی اطلاع قتیبہ بن مسلم تک پہنچائے گا۔ وہ حویلی سے نکل آیا، اس کا رخ اپنے دفتر کی طرف تھا۔ اس کے ساتھ 4 محافظ بھی تھے۔ ابھی وہ لوگ حویلی سے تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ ان 5 پر حملہ ہو گیا۔ یہ 5 تھے جبکہ حملہ کرنے والے 15۔ علاقہ ویران تھا، اس لیے حملہ آوروں کو کوئی فکر نہ تھی کہ وہ پکڑے جا سکتے ہیں۔ قلعہ دار اور اس کے محافظوں نے مقابلہ تو کیا لیکن سب ہی مارے گئے۔ حملہ آوروں نے ان کی لاشیں اٹھائی اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ یہی وہ انتظام تھا جس کے لیے لبید نے اپنے 2 آدمیوں کو بھیجا تھا۔ وہ پہلے سے ہی یہ اندازہ لگا چکا تھا کہ قلعہ دار کسی صورت میں بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، چنانچہ اس نے یہ انتظام کیا کہ قلعہ دار کے قتل کا بندوبست کروا دیا۔ قلعہ دار کے جانے کے بعد کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، لیکن جو ہی یہ اطلاع ملی کہ قلعہ دار کو قتل کر دیا گیا ہے، محفل پھر گرم ہو گئی۔ برمک چونکہ اس وقت مہمان خصوصی کی حیثیت رکھتا تھا، اس لیے وہ کھڑا ہو گیا اور تقریر کرنے کے انداز میں بولا، آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہم لوگوں سے بغاوت کرتا ہے اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ قلعہ دار قتل ہو چکا ہے، اب اہم کام یہ ہے کہ اس کے قتل کی اطلاع کسی طرح بھی قتیبہ بن مسلم تک نہیں پہنچنی چاہیے، اور یہ تمام انتظام مزنی کا ہوگا۔ لیکن اس بات کی تصدیق کون کرے گا کہ بغاوت کے وقت فوج ہمارا ساتھ دے گی؟ مہمانوں میں سے ایک نے سوال کیا۔ کہ میری یہاں موجودگی اس بات کی تصدیق کے لیے کافی نہیں؟ اس سے پہلے کہ برمک اس سوال کا جواب دیتا، لبید بول پڑا، میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ فوج کا ایک بڑا حصہ ہمارے ساتھ دے گا۔ ہم خون ریزی نہیں چاہتے، لیکن جو فوج ہماری مخالفت کرے گی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ایک اور مہمان نے سوال کیا۔ اول تو ہماری نفری ہی بہت زیادہ ہے، لبید بولا، جو نفری ہمارے ساتھ نہیں دے گی اس کی تعداد بہت کم ہے۔ ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو وہ نفری ہمارے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کرے گی۔ اس کے علاوہ میں نے ایک انتظام اور کیا ہے، وہ یہ کہ بغاوت سے 1 دن پہلے وہ نفری جو ہمارے ساتھ دے گی صحرا میں ہوگی، جبکہ باقی نفری بارکوں میں۔ رات کو ان پر حملہ کر کے انہیں قید کر لیا جائے گا۔ کچھ دیر مزید گفتگو کے بعد لبید نے مہمانوں میں مشروبات تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ ابھی مشروبات تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری تھا جب برمک کے کان میں کسی شخص نے کچھ کہا۔ یہ سن کر برمک حیران ہو گیا اور اس نے لبید کے کان میں کہا، تم اس شخص کو جانتے ہو؟ ساتھ ہی اس نے آنکھوں سے ایک ملازم کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں۔ لبید بھی برمک کی اس بات پر حیران ہوا، کیوں، تم اسے جانتے ہو؟ نہیں، اسے میں تو نہیں، یہ جانتا ہے۔ برمک نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس نے کچھ دیر پہلے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اس کا کہنا ہے، بلکہ اسے یقین ہے کہ یہ شخص بلخ والوں کا کوئی پیغام لے کر نوبہار گیا اور وہاں یہ شخص اس سے ملا تھا، بلکہ اس نے یہ پیغام اسی کو دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مزنی نے حیرت سے پوچھا، وہ بھی اس گفتگو میں شریک ہو چکا تھا۔ میرا مطلب ہے
کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، شاید ہمیں اس ملازم کو غائب کروانا پڑے۔ برمک کچھ سوچتے ہوئے بولا، کیا یہ تمہارا ملازم ہے؟ اس نے لبید سے پوچھا۔ نہیں، یہ یومی اجرت پر لائے گئے ملازموں میں سے ہے، لبید نے جواب دیا۔ یہ شخص ہمارے پاس آیا تھا؟ وہ شخص بولا جس نے برمک کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اس نے پیلے ریشمی رومال کے حوالے سے اپنی تصدیق کروائی تھی۔ لیکن ریشمی رومال والا قاصد تو ابھی ہم نے بھیجا ہی نہیں، لبید بولا۔ جس ملازم پر یہ لوگ شک کر رہے تھے وہ واقعی حدید تھا۔ اسے جب اطلاع ملی تھی کہ برمک بلخ جا رہا ہے تو اس نے اور طلحہ نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ دونوں بلخ جائیں گے اور وہاں ہونے والی سرگرمیوں کو دیکھیں گے۔ عبداللہ کو انہوں نے نوبہار میں ہی رہنے دیا تھا۔ حدید جو کچھ دیکھنا چاہتا تھا دیکھ چکا تھا، اب وہ اس محفل سے نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آخر کچھ دیر بعد وہ مشروب لینے کے غرض سے وہاں سے نکل آیا۔ وہ کہیں رکا نہیں بلکہ حویلی سے باہر نکل آیا اور ایک سمت میں چل پڑا۔ وہ جلدی میں تھا اور اسی جلدی میں اس سے یہ بھول ہو گئی کہ وہ یہ دیکھنا بھول گیا کہ کوئی اس کا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے 3 آدمی آ رہے تھے۔ انہیں لبید اور برمک نے حدید پر نظر رکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ حدید کو حویلی سے نکلتے دیکھ کر ان میں سے ایک لبید کو اطلاع دینے چلا گیا تھا۔ حویلی سے کچھ دور طلحہ 2 گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ طلحہ جلدی کرو، ہمیں بہت جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ حدید طلحہ کے پاس پہنچ کر بولا، خطرہ بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں ہر حال میں قتیبہ تک پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اسے گھوڑے پر سوار ہوتا دیکھ کر طلحہ بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا اور دونوں نے گھوڑے کو ایک سمت میں ایڑ لگا دی۔ رات کا وقت تھا اور قلعہ کے دروازے یقیناً بند تھے، لیکن حدید ایسا راستہ جانتا تھا کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکے۔ یہ قلعے کے وسط میں بہنے والی نہر تھی جو ایک جگہ سے قلعے کی دیوار کے نیچے سے ہو کر شہر سے باہر جاتی تھی۔ دونوں کا رخ اس نہر کی طرف تھا۔ وہ کچھ دور ہی گئے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے گھوڑوں کا شور سنائی دیا۔ یہ شور ان کے قریب آتا جا رہا تھا، پھر انہیں للکارنے کی آوازیں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ان پر تیر برسنے لگے۔ یہ تیر انداز لبید نے بھیجے تھے۔ حدید اور طلحہ نے اپنے گھوڑوں کو رفتار تیز کر دی۔ تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھوڑوں کو دائیں بائیں گھمانا شروع کر دیا جائے، لیکن طلحہ اور حدید ایسا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس طرح ان کے اور حملہ آوروں کے درمیان کا فاصلہ کم ہونے کا خطرہ تھا۔ آخر وہ نہر تک پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے گھوڑے نہر میں ڈال دیے۔ کچھ دیر بعد وہ قلعے سے باہر تھے۔ قلعے سے باہر نکل کر انہوں نے دوبارہ اپنے گھوڑے دوڑا دیے۔ اب ان کا رخ مرو کی طرف تھا جہاں قتیبہ بن مسلم موجود تھا۔ حدید کو طلحہ کی آواز سنائی دی، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ حدید اس بات پر چونکا، لیکن اس نے اپنا گھوڑا روکا نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے گھوڑا طلحہ کے گھوڑے کے پہلو میں کر لیا تھا۔ وہ اندھیرے میں اندازہ لگا چکا تھا جیسے طلحہ ایک طرف کو جھک کر گھوڑے پر بیٹھا ہو۔ مجھے تیر لگ چکا ہے اور اب میرا بچنا مشکل ہے۔ تم جتنی جلدی ہو سکے قتیبہ بن مسلم تک پہنچ جاؤ اور میری فکر نہ کرو، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گا۔ طلحہ کو بولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ لیکن میں تمہیں کس طرح اکیلا چھوڑ سکتا ہوں؟ حدید نے طلحہ سے کہا، ہمت کرو، ہم دونوں ہی قتیبہ تک پہنچ جائیں گے، تم ہمت کرو میرے دوست۔ قتیبہ بن مسلم اپنے دفتر میں موجود تھا جب اسے اطلاع ملی کہ بلخ سے ایک جاسوس کوئی اہم خبر لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک آدمی کی لاش بھی ہے۔ یہ سن کر قتیبہ نے اس شخص کو فوراً اندر بلایا۔ وہ حدید تھا۔ اس کے ساتھ طلحہ کی لاش تھی۔ طلحہ راستے میں ہی پر چپ گیا تھا۔ میرا نام حدید ہے، حدید نے اندر داخل ہوتے ہی کہا، لگتا ہے تم کوئی اچھی خبر نہیں لے کر آئے۔ قتیبہ نے حدید کا تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حکم بھی دے دیا کہ حدید کو کھانا کھلائے جانے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ حدید کئی دن سے بھوکا پیاسا سفر کرتا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تم کئی دن بھوکے پیاسے سفر کرتے رہے ہو، لیکن یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پہلے تم وہ اطلاع مجھے دے دو جس کے لیے تم نے اتنی تکالیف برداشت کی ہے۔ قتیبہ بن مسلم نے حدید سے کہا، بلخ میں بغاوت کی چنگھریاں پھوٹ پڑی ہیں اور شاید اب تک ان لوگوں نے وہاں بغاوت کر بھی دی ہو۔ حدید بولا۔ اس کی اطلاع اگرچہ پریشان کن تھی، لیکن اس سے قتیبہ کے چہرے پر کوئی خاص تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو کہ بلخ میں بغاوت ضرور ہوگی۔ اس نے حدید سے مزید کچھ پوچھنے کے بجائے اسے خادم کے ساتھ بھجوا دیا تاکہ وہ کھانا کھا کے آرام کر سکے۔ حدید کو بھجوا کر اس نے ہنگامی طور پر فوج کے اعلیٰ افسران کا اجلاس بلوا لیا۔
جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو قتیبہ نے انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم لوگ سلطنت اسلامیہ کی حفاظت اور توسیع کے خواہش مند ہیں، لیکن ہمارے اپنے ہی ہماری راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم کہہ رہا تھا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بلخ پہ بغاوت ہو گئی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جتنی جلدی ہو سکے فوج تیار کرو، باقی ضروری احکامات تم سب کو ساتھ ساتھ ملتے رہیں گے۔ مزید کچھ بحث و گفتگو کے بعد اجلاس برخاست ہو گیا۔ کچھ دن فوج کو تیار کرنے میں لگ گئے۔ آخر ایک دن قتیبہ نے فوج کو کوچ کا حکم دے دیا۔ فوج کے اگلے حصے میں جو دستے تھے ان کا سالار درار بن حسین نامی شخص تھا۔ درار بن حسین کے دستے فوج کا ہرادل تھے۔ قتیبہ کی فوج میں کچھ رضاکار دستے بھی تھے۔ یہ لوگ انفرادی جنگ کے تو ماہر ہو سکتے تھے، لیکن لشکر کی شکل میں لڑنے سے ناواقف تھے، کیونکہ لشکر کے حصوں کو سالاروں کے حکم کے مطابق لڑنا، پیترا بدلنا اور حملہ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا حل قتیبہ نے یہ نکالا کہ ہر 10 افراد پر ایک تجربہ کار فوجی معمور کر دیا جو ان افراد کو لڑا سکے۔ قتیبہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا بلخ کے نواح میں پہنچ گیا۔ اس کے بلخ پہنچنے سے پہلے ہی وہاں بغاوت ہو چکی تھی۔ اسے ایسی کوئی امید نہ تھی کہ بلخ والوں کو بے خبری میں جا پکڑے گا، لیکن اس نے احتیاطاً کچھ لوگ فوج سے بہت آگے بھیج دیے تھے تاکہ بلخ کے باغیوں پر نظر رکھی جا سکے۔ لشکر کا ہرادل خاصا آگے تھا، جس کا سالار درار بن حسین تھا۔ ابھی ہرادل شہر سے خاصا دور تھا جب لبید کو اطلاع ملی کہ قتیبہ کا لشکر آ رہا ہے۔ لبید کو اطلاع دینے والے نے بتایا کہ لشکر کی کل تعداد 2000 ہے۔ دراصل اطلاع دینے والے نے ہرادل کو ہی کل لشکر سمجھ لیا تھا۔ لبید نے یہ اطلاع فوراً سپہ سالار تک پہنچائی اور باغیوں کے ہائی کمانڈ نے فوراً یہ فیصلہ کیا کہ شہر سے باہر فوج نکال کر لڑا جائے۔ وہ لوگ ایسا کر سکتے تھے کیونکہ اطلاع کے مطابق حملہ آور لشکر 2000 کی تعداد کا تھا، جبکہ شہر میں لڑنے والوں کی تعداد 14 سے 15,000 تک تھی۔ چنانچہ باغیوں کا لشکر شہر سے باہر آ کر اکٹھا ہو گیا۔ قتیبہ کے آدمیوں نے جب لشکر کو باہر اکٹھا ہوتے دیکھا تو وہ فوراً پیچھے اطلاع لے کر آئے۔ چونکہ سب سے آگے درار بن حسین کے دستے تھے، لہذا پہلے اطلاع اس سے ملی۔ اس نے پیغام لانے والے کو قتیبہ کی طرف روانہ کر دیا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ قتیبہ اپنے دستے ہم سے 1 میل دور لا کر روک لے۔ اس کے ساتھ ہی درار بن حسین نے ہرادل دستوں کی رفتار تیز کر دی اور جلد ہی باقی لشکروں کے سامنے پہنچ گیا۔ باغیوں کے کمانڈر نے جب اتنی تھوڑی فوج دیکھی تو اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ یہ حملہ اس طرح تھا جیسے تند و تیز طوفان۔ باغیوں کا خیال تھا کہ وہ اتنے کم تعداد لشکر کو رون کر رکھ دیں گے، چنانچہ جلد ہی درار بن حسین کے دستوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ پیچھے ہٹتے آئے۔ پھر اچانک ہی باغی لشکر پر پہلوؤں سے حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ بڑا ہی شدید تھا اور باغی لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بڑی بے ترتیبی سے بھاگنے لگے۔ یہ پہلو والا حملہ قتیبہ نے کیا تھا۔ اسے جب اطلاع ملی کہ درار بن حسین کا دستہ مشکل میں ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے تو قتیبہ نے اسے مدد دینے کے بجائے اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اسے راستے کے دونوں طرف پھیلا دیا، جس پر درار کے راستے پسپا ہوتے آ رہے تھے۔ جب درار بن حسین پسپا ہوتا ہوا اس جگہ سے گزرا جہاں قتیبہ نے گھات لگائی تھی تو قتیبہ نے باغیوں کے لشکر کے پہلوں پر حملہ کر دیا اور باغیوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ قتیبہ کی فوج نے باغیوں کو قتل کرنے کے بجائے بھاگتے ہوئے لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ ان قید ہونے والے لوگوں میں کچھ شہری بھی تھے اور ان میں وہ عورتیں اور بچے بھی تھے جو درار بن حسین کے دستوں کو بھاگتا دیکھ کر اسے فتح سمجھ بیٹھے تھے اور شہر سے باہر نکل آئے تھے۔ ان عورتوں میں خاص اہمیت برمک کی بیوی کی تھی۔ قتیبہ نے باغیوں کو بھاگتا دیکھ کر کچھ دستوں کو قلعے میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن جب یہ نئے قلعے تک پہنچے تو قلعے کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے اور فصیل پر تیر انداز موجود تھے جن کی تیر اندازی نے ان دستوں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ جب باغی فوج بھاگنا شروع ہوئی تو انہوں نے قلعے کا رخ کیا، لیکن باغیوں کے کمانداروں کو علم تھا کہ قتیبہ قلعے میں داخل ہونے کی کوشش ضرور کرے گا، اس لیے جتنے فوجی قلعے میں داخل ہو سکے داخل ہونے دیا گیا اور باقیوں کو باہر چھوڑ کر قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دیواروں پر تیر انداز مقرر کر دیے گئے۔ اگرچہ قلعے سے باہر پکڑے جانے والوں کی تعداد کم نہ تھی، لیکن پھر بھی 8 سے 10 ہزار تک فوج دوبارہ قلعے میں جمع ہو چکی تھی۔ قتیبہ نے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑتا گیا یہاں تک کہ 3 مہینے گزر گئے۔ اس دوران قتیبہ نے شہر والوں کو اتنا تنگ کیا کہ بالآخر انہیں صلح کرنے پڑی۔ قتیبہ نے صلح کو قبول کر لیا اور قلعے کے دروازے اس کے لیے کھل گئے۔ بلخ والوں سے صلح ہو چکی تھی اور صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ قتیبہ بن مسلم قیدیوں کو رہا کر دے۔
اگر قتیبہ چاہتا تو یہ شرط ماننے سے انکار کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ قید ہونے والوں میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، چنانچہ اس نے اس شرط کو قبول کر لیا اور قلعے میں داخل ہونے سے پہلے تمام قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ان قیدیوں میں برمک کی بیوی بھی شامل تھی۔ بلخ شہر میں امن و امان قائم ہو چکا تھا، لیکن قتیبہ بن مسلم ابھی تک وہی موجود تھا۔ ابھی وہ محل میں موجود تھا جب اس کو اطلاع ملی کہ حجاج بن یوسف کا قاصد آیا ہے۔